مصطفیٰ پہ ابھی ایک FIR ہوا ہے، کرائے FIR اور کرے FIR درج، بجا لاؤں گا میں احترام محمد، کہے پوری دنیا غلام محمد، سزا جو بھی ہے مجھ کو منظور ہوگا، سزا جو بھی ہے مجھ کو منظور ہوگا، مجھے جہاں سے پیارا ہے نام محمد، مجھے جہاں سے پیارا ہے نام محمد۔ اتنا خوبصورت مجمع ہے مگر آواز ایسا لگ رہا ہے جیسے بوکارو سے آ رہی ہے، اتنا خاموش بیٹھے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو یا تو سمجھ میں نہیں آ رہا یا آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ہم لوگ آپ تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لیجئے، جن کا ہاتھ خالی ہے ذرا دل لگا کر محبت کے ساتھ پہلے اٹھا لیجئے۔ آپ لوگ بہت ہوشیار ہیں، بہت سمجھدار ہیں، لیکن میں آپ کی سمجھداری کا امتحان نہیں لے رہا ہوں، صرف آپ کو ہاتھ اٹھوا رہا ہوں۔ جن کا ہاتھ خالی ہے وہ اٹھاوے، جن کے ہاتھ میں خیمی ہے وہ چھوڑ دیں، سمجھ گئے؟ ہاں چھوڑ دیں۔ یہ عادت اتنی خراب ہے حضرت، ابھی میں 23 جولائی کو گیا تھا مدینہ شریف، جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اترا ایک آدمی نکالا احرام کی حالت میں خیمی رگڑنے لگا جدہ ایئرپورٹ پہ، میں نے اس کا فوراً ہاتھ پکڑا، ہم نے کہا خیر میں کچھ بولوں، اس سے پہلے پولیس والا ہے، بولا اتا کل التمباکو معاشیہ الا قریب لا تخاف من الشرطہ، یہ کہہ کے ڈانٹا، وہ آدمی خیمی پھینک کے اس کا ہاتھ چومنے لگا کہ زندگی میں ہم نے بڑی بڑی تقریریں سنی ہیں، جمعہ کی نیت معلوم، واحد کی نیت، پہلی بار پتہ چلا کہ خیمی کھانے کی بھی نیت ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اتنی اچھی شاعری ہو گئی، اتنے اچھے اچھے اشعار پڑھے گئے، مگر اس وقت ہندوستان کا ایک بہت نایاب لہجہ محترم جناب عظمت رضا بھاگلپوری آنے والے ہیں، میں تو دوسرے راؤنڈ میں آپ تک پہنچ جاتا مگر مجھے روک دیا گیا، اس کی بھی شاید کچھ نصیحت ہوگی۔ ہندوستان کا ایک بہت خوبصورت لہجہ جن کو سننے کے لیے رات کے 3 بجے بھی استعمال اپنے آپ کو کیجئے گا تو آپ بیدار ہو جائیے گا، مگر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک میں نہ چاہوں عظمت بھائی نہیں آ پائیں گے، کیونکہ جس دن یہ مسکرا کر، جس دن یہ شخص تیر چلانے پہ آئے گا، ہر شخص مسکرا کر نشانے پہ آئے گا۔ آواز دے رہے ہیں اسے 10,000 لوگ، لیکن یہ صرف میرے بلانے پہ آئے گا۔ چاہتے ہیں کہ ان سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو ذرا جیسے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو لبیک یا رسول اللہ، ایک آواز ہونی چاہیے لبیک یا رسول اللہ۔ پورا مجمع پوری طاقت میڈیا کے حوالے سے ہندوستان نے پورا ورلڈ دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دکھلا دیا تو دنیا والوں کو پتا چل جائے گا نبی کے دیوانے بیدار ہیں۔ اعلان کرو اس سرزمین سے کردار مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھائے گا کتے کی موت مر کے جہنم میں جائے گا، سر پہ کفن باندھ کے نکلا ہے جو جمال، ناموں سے مصطفیٰ پہ وہ گردن کٹا۔ تو اگر تیار ہیں آپ تو ذرا عقیدت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر پورا مجمع میرے ساتھ بولے لبیک یا رسول اللہ، اور ذرا بڑے نواز سے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ انگلی جو اٹھاؤ گے خدا کے کلام پر، انگلی جو اٹھاؤ گے خدا کے کلام پر، انگلی کو موڑ کے رکھ دیں گے بام پر، مر جائیں گے مٹ جائیں گے خیر الانام پر، سمجھوتا نہیں ہوگا شریعت کے نام پر۔ انداز میں بیٹھے محبت اور احترام کے پاکیزہ انجمن میں سرے سجائے ہیں، چہرہ اتنا خوبصورت ہے، بس اس پر تھوڑی سی مسکراہٹ کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، میں سب کا نام لوں گا تو کل شام ہو جائے گی، اس سے اچھا یہ ہے سب کو جانتے ہیں، سب کو پہچانتے ہیں، بس جن کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے رکھ لیجئے، ادب کا مقام ہے، نہیں ہے تو جس کرسی میں بیٹھے ہیں وہ کرسی سر پہ رکھ لیجئے۔ کیا لے کر آئے تھے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ جلسے میں جا رہے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے، امنگ و شوق میں فیشن پرستی چھوٹ جاتی ہے، ذرا سی عمر بڑھتی ہے تو مستی چھوٹ جاتی ہے، ہم بس میں جاتے ہیں تو ٹکٹ کا دھیان رہتا ہے، مگر جلسے میں آتے ہیں تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے۔ محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیے ٹوپی سجا کر اور ایک ایسا نعرہ لگاؤ تاکہ ہندوستان کا وہ پاکیزہ لہجہ جسے ناظم رات کے 9:30 بجے یا رات کے 3:45 بجے استعمال کرے تو بجنے میں خوبصورت ماحول بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اور پوری آواز محبت کے ساتھ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ زمانے سے مسلسل درد صبح و
صبح و شام ملتا ہے. نبی کی نعت پڑھ لیجئے بڑا آرام ملتا ہے. زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے. نبی کی نعت سن لیجئے بڑا آرام ملتا ہے. نبی کی نعت کیا ہے؟ حضرت حسان سے پوچھو. نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے. اسی میں ہے تو ہم ان نوجوانوں سے گزارش کریں گے. نعت سننا ایمان کی تازگی ہے، مگر تقریر سننے کے بعد اگر آپ کو جنت کا پتہ چاہیے، جنت کا راستہ چاہیے، جنت میں جانے کا سامان چاہیے، تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیے. یہ المیہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ آج سن کر لوگ چلے جاتے ہیں. ابھی تو اصلی جلسہ باقی ہے. ابھی تو پیر طریقت کی خوبصورت آمد کا اعلان کروں گا. حضرت کی موجودگی ہوگی، فیضان تقسیم ہو رہے ہیں. حضرت علامہ شہادت حسین برکاتی کا خطاب ہوگا اور آپ حضرت عصمت رضا بھاگلپوری صاحب کو سن کر چلے گئے. میں مانتا ہوں نعت میں بہت کشش ہے، جاذبیت ہے، کھچاؤ ہے، دل کو راحت دینے والی چیز ہے، مگر نعت سن کر جانا یہ اپنے مستقبل کو خراب کرنا ہے کہ تقریر سنے بغیر لوگ چلے گئے. تھوڑی دیر بیٹھ گیا. عصمت رضا بھاگلپوری مکمل کلام پڑھیں گے. ابھی 1 گھنٹہ پڑھا ہے، 1 گھنٹہ اور پڑھیں گے انشاءاللہ تقریر کے بعد. بہت خوبصورت نبی کی نعت پڑھی گئی. اختار بندی کا وقت آ رہا ہے. اتنا وقت زیادہ ہوا ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. پیر طریقت رہبر رشد و ہدایت شہزادہ حضور نسوان ملت حضرت العلامہ مولانا مفتی راج شاہ سید فیضان الہدیٰ صاحب کی بلا تشریف فرمائیں. ان کا دیدار کیجئے اور یہ اعلان کیجئے سر کی تلا اور نہ سرگم میں جائے گا، یہ بھی غلط کے محفل ماتم میں جائے گا. نسبت ضرور لات بچائے گی حشر میں، ان کا غلام کیسے جہنم میں جائے گا. تو عقیدت کے ساتھ بیٹھے جامعہ گلشن فاطمۃ الزہرا کے آنگن میں جو کئی برسوں سے محبتوں کے ساتھ محنتوں کے ساتھ وقت گزارا ہے. علماء کرام کے فیضان کے سائے تلے اپنے اساتذہ کی محنتیں، ان کی شفقتیں وہ رنگ لائی ہیں. 7 سالوں کے بعد خصوصی طور پر حضرت علامہ منصور صاحب اور حضرت علامہ مولانا مختار عالم صاحب ان کی بے پناہ محنتیں رنگ لائیں. اور یہ ادارہ جو آپ کے سامنے چمک رہا ہے، اس ادارے میں پھلنے پھولنے والی بچیاں جو برسوں سے محنتیں کی، 7 سال کی کڑی محنت کے بعد جو انعام آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ 7 گلاب کی صورت میں آ رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت اعلان